جہنم میں بھیج دیتے ہیں، کہیں ہم اس کو جناب سرگودا بھیج دیتے ہیں، کہیں ہم اس کو مری بھیج دیتے ہیں، اپنے دل کے ٹکڑوں کو یہاں سے ہٹا کر نکال کر بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ حضور کے نام۔ یہ معصوم بچے جو ادھر سے ہیں، پنجاب کے، سارے پنجاب کے ہیں، کوئی سندھ کے ہیں، یہ بیٹھے آپ طلباء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے ماؤں کا دل بھی دیکھو، جگر دیکھو، کوئی اپنے دل کے ٹکڑے کو الگ کرتا ہے؟ ہاں؟ ان کو سب کو جو بھیجا ہے، کیا کرنے بھیجا ہے؟ تعلیم کے لیے بھیجا ہے، حضور کا دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اسکول پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، دینی اور دنیائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے انہوں نے۔ تو کیا روزی کے لیے بھیجا؟ روزی تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیتا ہے، بچوں کو بھی دے سکتا ہے۔ ارے نشانیاں دیکھو حضور کے محبت کی، آپ لوگ، آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے ہر نشانی۔ حضور کے نام پر ہماری تن من دھن آل اولاد عزت آبرو ہر چیز قربان۔ یہ ایمان کا بہت بڑا انگارہ ہے۔ کیا ایسے کو حضور چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہتے ہیں چنگاری، بعض ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت ہے ہی نہیں، ایسے بھی ہیں۔ بلکہ بعض بے وقوف تو ایسے ہیں کہ وہ حضور میں عیب ڈھونڈتے ہیں، عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں اس میں۔ تو پھر وہ نہ جائے، وہ قیامت کے دن بھی حضور کے پاس نہ جائے، کیونکہ وہ حضور فرماتے چنگاری جتنا تو لاؤ نا یار، کچھ تو لاؤ نا۔ الحمدللہ مسلمان سارے اس پر معمور ہیں، چاہے کوئی بھی عقیدے والا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ اللہ کا شکر ہے چنگاری سب میں ہے، چنگاری سب میں۔ ابھی اس میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے، کسی نے سوال کیا ہے کہ آج کل دوسرے مسلک والوں کی بڑی برائیاں کی جاتی ہیں اور ان کے خلاف بولا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ میں بولتا ہوں بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کریں، آپ کو کسی کے مسلک سے کیا واسطہ؟ آپ کو کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، کیا معلوم؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ تو کافر کو بھی بخش دے، تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، ان کو منع کرنے والے؟ کوئی اللہ کو منع کر سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو میاں مٹھو بنانا کہ میں ہی اچھا ہوں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہیں، نہیں، ہم کیوں بولے بھائی؟ جس کو چاہے جہنمی بنائے، جس کو چاہے جنتی بنا دے، کیوں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں تولنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں تولنے والا؟ کسی بھی مذہب کو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، میں کیوں تولوں؟ اللہ تولے، اللہ تولے۔ اگر آپ بڑے ہی اس کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں، آپ ہی ٹھیکیدار ہیں حضور کے عاشقوں میں سے، تو میں زندہ مثال بھی دکھا دوں آپ کو۔ ابھی پچھلے دنوں میں، پچھلے تھوڑے دن ہوئے ہیں، وہ ڈینمارک والوں نے مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں نا، مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں، جان بوجھ کر مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔
کارٹون بنائے تھے انہوں نے، ہمیں خدا نہ دکھائے، ہم نے تو نہیں دیکھے، سنا ہے کہ کارٹون بنائے تھے حضور کے. بتاؤ پھر کون سا ایسا فرقہ تھا جس نے احتجاج نہیں کیا؟ دیوبندیوں نے احتجاج کیا؟ کیوں کیا بھائی؟ وہ تو حضور کے عاشق ہی نہیں ہیں. آپ کے کہنے کے مطابق تو وہ حضور کے عاشق ہی نہیں ہیں. ہم کہتے نہیں، ان میں بھی عاشق ہیں، ان میں بھی عاشق رسول ہیں. اہل حدیث نے کیا احتجاج، ریلیاں نکالی. آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ایمان ہی نہیں ہے، ان میں ایمان نہیں ہے، حضور سے محبت نہیں ہے ان کو. تو حضور سے محبت نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیوں ریلی نکالی؟ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. او بھائی شیعہ ہے نا، شیعوں نے نکالی تھی کہ نہیں نکالی تھی ریلی؟ ہاں، یعنی ان کو درد ہوا تھا نا حضور کے اس فعل کے اوپر، ان کو بھی درد ہوا تھا. سنیوں نے نکالی تھی کہ نہیں نکالی تھی ریلی؟ نکالی تھی کہ نہیں نکالی تھی؟ اور سنیوں میں سب سے زیادہ عشق کا دعویٰ کرنے والے، سنتوں پر چلنے والے، وہ دعوت اسلامی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. ٹھیک ہے بھائی، سیاست میں نہیں آتے، اس میں نہیں آتے، مگر کوئی بھی جگہ تو ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پر ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. کھلا دعوت اسلامی نے کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو سب سے زیادہ دعوے دار ہیں حضور کے، حضور کے عاشق بھی ہیں، حضور کی سنتوں پر بھی چلتے ہیں، حضور کی ہر بات کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں. تو کم از کم چلو ہم یہ نہیں کہتے ہم بھی ریلیوں کے خلاف ہیں، ہم بھی جو ہے اس کے خلاف ہیں، سیاست کے خلاف ہیں، ہم بھی کسی اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں. لیکن کوئی جگہ تو ایسی آ جاتی ہے بھائی کہ وہاں پر ہمیں اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرنا پڑتا ہے. آپ کی جماعت نے بھی ریلی میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اگرچہ ہمیں نہ کسی علماء کی دینی تنظیموں سے کوئی واسطہ ہے، نہ ہمیں کوئی سیاسی تنظیموں سے کوئی واسطہ ہے. ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارا تو چھٹا مذہب ہے. ہاں بھائی، مگر ان کے پاس ایسی تدبیر بھی ہے کہ یہ چھٹے مذہب والوں کو بھی سوراخوں سے نکال کر لے آتے ہیں، گوشہ نشینوں کو بھی نکال کر لے آتے ہیں. کیا کریں اب؟ اور بھائی جہاں حضور کا نام آ گیا تو اب بھی ہم گوشہ نشینی میں بیٹھے رہے نہ نکلے؟ لعنت ہے ایسے عشق پر. بھائی میں آپ سے یہ جو سوال جس نے کیا ہے، آپ کو کیا ہے؟ آپ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں نا، آپ چھٹے مذہب میں رہیں نا. تصوف، آپ تصوف میں رہیں. آپ کو معلوم ہے تصوف کا کیا؟ یہ سارا دین اسلام جتنا بھی پھیلا ہے، یہ آپ کے نہ ان مولویوں نے پھیلایا ہے، نہ دعوت اسلامی نے پھیلایا ہے، نہ اس کو جماعت اہل سنت نے پھیلایا ہے، نہ دیوبندیوں نے پھیلایا ہے، نہ اہل حدیث نے پھیلایا ہے. یہ خانقاہوں سے پھیلا ہے.